میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ، شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر، مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر، بے سر و سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر، بہہ گئے دیوار ادھر اور اڑ گئیں جن کی چھتیں ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر، اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے، بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت ARYQ TV کی اسکرین پر خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن انڈر دی امبریلا آف احساس، اور احساس ہمیشہ آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آئیے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ ہے، تو کیوں نہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو ضرورت سے سوا ہمیں مال عطا کیا ہے، ہم اس کی راہ میں خرچ کریں اور ان پر خرچ کریں جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، جن کے بارے میں ہم سے کل پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہمارے علم میں برکت ہو، اگر آپ دنیا اور آخرت کی برکتوں کا حصول چاہتے ہیں، کامیابی و کامرانی کا حصول چاہتے ہیں، تو this is a very simple formula for any Muslim who is blessed with wealth, that he or she should come forward and start helping needy and suffering people۔ یقیناً جب ہم اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو نہ کہ صرف دنیاوی آسانیاں ہمیں میسر آتی ہیں بلکہ آخرت کی کامیابیاں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ O who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, the day of judgment, the day of resurrection, when there will be no bargain, when there will be no friendship, when there will be no intercession, and indeed the misdoers are the cruel۔ So in the context of this ayah Karima, we can understand that how much it is important to spend from the sustenance in the way of Allah over the people who are suffering from hunger, who are suffering from thirst, who are shelterless, who are needy, and who are asking for help۔ So this is the right time۔ یہ وہ صحیح وقت ہے ناظرین جب مسلمانان عالم سنت ابراہیمی کی ادائی کے لیے بہت ہی پرجوش نظر آ رہے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائی کے لیے الحمدللہ مسلمانان عالم اپنی عقیدتیں اپنے ذبیحوں کے طور پر اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف عمل ہیں۔ تو جہاں آپ اس فریضے کی ادائی کے لیے کاوش کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، وہاں کیوں نہ ہم اس قربانی کو اس کا حقیقی ہم مزہ حاصل کریں، حقیقی لطف حاصل کریں اور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ ویسے تو دیکھیں شریعت نے ہمیں پوری اجازت دی ہے کہ جو بندگان خدا اللہ کی راہ میں قربانی کریں، ذبیحہ پیش کریں، ذبیحہ قربان کریں، وہ چاہیں تو اس کا پورا گوشت خود رکھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ آپ خود رکھ لیں، دوسرا حصہ آپ اعزاء و اقربا میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تو
ہم جس بات کے لیے آپ کو صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپیل کرتے ہیں آپ سے گزارش اور التماس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں، اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں، احساس کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو کوئی بات یہاں پر بیٹھ کر کنونس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم آپ سے جو شیئر کر رہے ہیں، جو آپ کو کنوے کر رہے ہیں، وہ ایکچولی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ نہ کہ صرف وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے دولت سے، مال و دولت سے محروم ہیں، بنیادی ضروریات ان کو میسر نہیں ہیں، ایک طرف تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، اور مدد کرنے کے لیے یقیناً انہی کو صدا دی جائے گی جن کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے، اور ان کا امتحان یہ ہے جن کو کم دیا کہ وہ نہ ملنے پر صبر کا مظاہرہ کریں، اور ان کے لیے مجدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اور وہ کہ جن کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے ان کے لیے مجدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے کہ جو مستحقین ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، خاص طور پر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے اور غربت اس انتہا کو ہے کہ ہمارے وہ بیچارے مسلمان بہن اور بھائی گوشت کھانے سے محروم نظر آتے ہیں۔ یقیناً کھانا زندگی کی ضرورت ہے، اور ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھائے، ضیافت تناول فرمائے تو وہ اچھے سے اچھے انداز سے ہو، اچھے سے اچھا ٹیسٹ ہو، کوالٹی فوڈ ہو، اور اگر اس میں گوشت ہو تو وہ سونے پہ سہاگا، لیکن بہرحال ایک رچ فوڈ مانا جاتا ہے دنیا بھر میں، لیکن یہ طبقہ وہ ہے نادار طبقہ، مفلس طبقہ، کہ جس کے لیے اس کا حصول قطعی طور پر آسان نہیں۔ یوں کہیں کہ جہاں ایسے گھر ہیں، کچے مکان ہیں، جھوپڑیاں ہیں، جہاں پر 2 وقت کی روٹی دال یا سبزی کی صورت میں میسر ہونا بڑا مشکل نظر آئے، وہاں پر گوشت کھانا تو یقیناً ان کے لیے خواب بھی بن جاتا ہے۔ ہمیں ایسے بھی گھر ملے، ایسے افراد سے ملاقات ہوئی کہ جب احساس نے ان تک قربانی کا گوشت آپ ناظرین کے توسط سے، آپ مخیر حضرات کے توسط سے، آپ کی مدد کی بدولت پہنچایا، تو ان کے اداس چہروں پر جو ہم نے مسکراہٹ آبزرو کی ہے، ہم نے ان کے کھلتے ہوئے چہروں کو جس طرح آبزرو کیا ہے، جس طرح ان کا مشاہدہ کیا ہے، تو ہمارا کانفیڈنس لیول اپ ہو جاتا ہے، اور ہم فوٹیجز کی صورت میں بھی یہ تصاویر، یہ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جب ہم یہ تصاویر دیکھتے ہیں، جب ہم یہ ویجولز دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ایسے پسماندہ علاقے ہیں کہ جہاں پر غربت اپنی انتہاؤں پر ہے، اور بنیادی ضروریات سے محروم یہ علاقے، یہ پسماندہ علاقے، یہ کچی آبادیاں، کچی بستیاں نظر آتی ہیں، تو پھر دل مائل ہوتا ہے ہر اس شخص کا کہ جس کے دل میں جذبہ خدمت خلق بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ضرورت سے سوا عطا کیا ہے، اس کو صاحب ثروت و دولت بنایا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ دنیا بھر سے احساس کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے کس انداز سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور یقیناً احساس کا کام ایک کمیونیکیشن برج کا ہے، ایک کردار کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کی محبتیں ہیں، جو آپ کی خدمت ہے، جو آپ کی مدد ہے، ہم ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کی خدمت ان غرباء تک پہنچائیں جو اس کے مستحق ہیں۔ قربانی ایام نحر جن کو ہم کہتے ہیں، عید قرباں جسے ہم کہتے ہیں، کہ جب الحمدللہ دنیا بھر میں ذبیح اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، آئیے اس قربانی کو عظیم اور مثالی قربانی بنائیں، اور پچھلے تمام ریکارڈز 15 ایئرز کا ریکارڈ ہے احساس کا، اور اس 15 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس جذبے کے ساتھ، جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس آنیسٹی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ احساس اس وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہے، اس کا یہ ثمر اور اس کی یہ برکت ہے الحمدللہ کہ ہر سال پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ بریک ہوتا ہے، اور زیادہ بڑی تعداد میں ذبیح اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور پچھلے سال کی نسبت، گزشتہ سال کی نسبت ہر آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ غرباء اور فقراء تک آپ کا یہ گوشت، آپ کی محبت پہنچتی ہے۔ ضیافت کی صورت میں بھی ایسے ایریاز، ایسے علاقے کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے گوشت کو ہینڈل کرنا، اس کو کیری کرنا، اس کو اسٹور کرنا مشکل ہے، ضیافت بنانا ان کے لیے مشکل ہے، جو بنیادی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جو بنیادی لوازمات ہوتے ہیں، وہ ان کو میسر نہیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک تشویش کی بات ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جب خدمت خلق کا جذبہ ہو تو پھر بندگان خدا اگر اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائیں تو اللہ رب العزت
ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ضیافت کی صورت میں بھی الحمدللہ یہ گوشت غربا تک پہنچا، اور یہ مسکراتے ہوئے چہرے جو اس سے قبل کہ جب ان کو گوشت پہنچایا گیا اداس تھے، ایسے چھوٹے بچے، ننھے معصوم بچے کہ جو اپنے والد سے، اپنی والدہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھانا ہے، ہمیں اچھا کھانا کھانا ہے، ہمیں بریانی کھانی ہے، ہمیں قورمہ کھانا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب باپ کے پاس، ماں کے پاس وہ وسائل میسر نہ ہو کہ وہ ان کی اس معصوم سی خواہشوں کو پورا کر سکے، تو ایسے میں الحمدللہ اللہ رب العزت احساس جیسے اداروں کو یہ تقویت، یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندگان خدا کی خدمت کے لیے الحمدللہ آگے آتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا الحمدللہ احساس کے جو والنٹیئرس ہیں، ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز، رضاکار ہیں، وہ کس ایفیشنسی کے ساتھ، کس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کتنا ہارڈ ورک کر کے ایسے علاقوں میں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جہاں سے انسانیت پکار رہی ہے۔ اور نہ کہ صرف قربانی، میں آج کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں آپ تمام مخیر حضرات سے یہ گزارش بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ انفلیشن ریٹ آسمان کی بلندیوں کو چھو چکا ہے، اور جو مڈل کلاس طبقہ تھا، پاکستان کے ایسے کئی علاقے ہیں کہ جو مڈل کلاس طبقہ تھا، جو الحمدللہ بآسانی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا، اس نے کیا کیا کہ مڈل کلاس طبقے کو بھی لوور مڈل کلاس میں کنورٹ کر دیا، اور ایسے لوگ کہ جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، گزشتہ چند سالوں میں دیکھا گیا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ٹھہرے، اور یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان تمام صاحبان ثروت و دولت کے لیے کہ دیکھیں مہنگائی کا رونے کا کوئی فائدہ نہیں، غربت لوگوں کی دیکھ کر اس پر آہ کرنا یہ بندہ مومن کا کام نہیں۔ اگر آپ کی جیب میں رقم زیادہ ہے، آپ کو رب نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے، تو آج آپ نے بڑھ کر ان کی کمی کو پورا کرنا ہے کہ جو اس وقت بہت ہی کسمہ پرسی کے حال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ غربت ہے، لاچاری ہے، مفلسی ہے، لیکن آج بھی الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہم تو اس قربانی کو منانے جا رہے ہیں نا کہ جو سنت ابراہیمی ہے، جو ادائے ابراہیمی ہے کہ جس میں رب نے اتنی برکت رکھی کہ تا صبح قیامت بندگان خدا، صاحبان ثروت و دولت، صاحبان استطاعت، صاحبان نصاب، اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں قربانی کرتے رہیں گے، اور اس جو سنت ابراہیمی ہے اس کو بار بار دہراتے رہیں گے، اس کی مشق کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ان سے ان کی جان مانگی گئی، وہ آگ میں کودنے سے بھی باز نہ آئے کہ اگر یہ رب کی رضا ہے، رب کی منشا ہے تو مجھے آگ بھی قبول ہے، لیکن امتحان میں، آزمائش میں پورے اترے، اور میرے رب نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ سے یہ فرمایا گیا، رب کی یہ منشا ٹھہری کہ اپنی جو زوجہ ہیں آپ کے جو لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کو لقدک صحرا میں آپ چھوڑ کر آ جائیں کہ جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ آپ اس امتحان میں بھی کھرے ٹھہرے اور کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد جب اتنے پیارے نور نظر لخت جگر اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی، وہ تھوڑے بڑے ہوئے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ اپنی اتنی پیاری اولاد کو قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، یعنی کہ یوں کہیں کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پرچار ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، اور اس کا یہ ثمر کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی ادا اتنی قبول ہوئی کہ بندگان خدا جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ جو صاحبان نصاب ہیں، وہ تا صبح قیامت یہ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر کے اس یاد کو تازہ کرتے رہیں گے، اس ادا کو بار بار دہراتے رہیں گے، اس کی مشق کرتے رہیں گے۔ تو آئیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، یو آر مور دین ویلکم، آپ نے بڑھ چڑھ کر اس اجتماعی قربانی 2024 میں جو احساس کی چھتری کے نیچے ایک بار پھر عظیم الشان قربانی کا انعقاد ہونے چلا ہے، آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ ہم نے پچھلے ریکارڈز کو بریک کرنا ہے اس بار بھی، اور ایک عظیم الشان قربانی انشاءاللہ کا انعقاد کرنا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ذبیح ہم چاہیں گے اللہ کی راہ میں قربان ہو، تاکہ اس سے حاصل ہونے والا گوشت
ان غربا تک، ان فقراء تک پہنچ سکے جو پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ اس سال بھی عید قرباں پر احساس کے نمائندے آئیں گے اور وہ ہم تک یہ گوشت بڑے ہی اچھے منظم انداز سے پہنچائیں گے۔ تو آئیے مل کر ان غربا کے لیے ہم کچھ کریں تاکہ اللہ رب العزت دنیا میں آخرت میں جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں اس سے ہم سب کو ہمکنار کر سکے اور ہم اس کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ایک مختصر سی اپیل، پھر اپنے مہمانوں کا تعارف، اپنے گیسٹ کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے قربانی پاکستان میں احساس کے زیر سایہ کی جائے اور تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک پوری گائے آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان ہو اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت غربا میں فقراء میں تقسیم ہو، تو $560 کے عوض آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گائے میں ایک حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، if you want to have a share in a cow, if you want to share if you want to conclude or contribute a share in a cow, so you are supposed to pay $80. If you want to sacrifice a goat in the way of Allah, you are supposed to donate $175. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے انڈیا کے کسی صوبے میں، کسی شہر میں، کسی قصبے علاقے میں، کسی ریاست میں یہ قربانی آپ کی جانب سے ہو، تو پوری گائے کے عوض آپ کو $259، ایک حصے کے عوض $37 اور ایک بکرا اگر آپ کی جانب سے قربان انڈیا کے کسی علاقے میں اللہ کی راہ میں کیا جائے گا تو $160 کے عوض یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جموں کشمیر میں یہ قربانی ہو تو پوری گائے کے عوض آپ کو $574، ایک کاؤ کا شیئر آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف سے کنٹریبیوٹ کیا جائے تو $82، اور اگر ایک بھیڑ یا دمبا آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے جموں کشمیر کے کسی علاقے میں قربان ہو، حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم کیا جائے تو $195 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا اس وقت مسلمان بہن اور بھائی ہمیں اس وقت UK کے کسی بھی اسٹیٹ سے اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں تو اگر آپ قربانی پاکستان میں چاہتے ہیں فور اے فل کاؤ، یو آر سپوز ٹو ڈونیٹ £455۔ If you want to contribute a share in a cow, you are supposed to donate £65۔ If you want to present a goat in the way of Allah in any area of Pakistan, you are supposed to donate £135۔ If you want to have this qurbani in India, any state of India, you are supposed to donate £175 on account to sacrifice a full cow. If you want to contribute a share in a cow in any area of India, you are supposed to donate £25۔ If you want to present a goat to sacrifice in the way of Allah, you are supposed to donate £120۔ If you want to have this qurbani in any area of Jammu Kashmir, you are supposed to donate £455 for a full cow, £65 for a share in a cow, and £150 for a sheep in any area of Jammu and Kashmir. This is how you can come forward. The details are given, mentioned on the television screen. You can call on studio hotline, donation hotlines. Our representatives are waiting for you 24/7. محبت کا یہ سفر، یہ کارواں اسی طرح جاری و ساری ہے، اور اس سے قبل کے ایام نہر آئیں ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی کثیر تعداد میں آپ سب کی جانب سے محبتیں جمع ہو چکی ہوں کہ جب وہ غرباء میں فقراء میں تقسیم ہو تو ہمیں احساس کی پوری ٹیم کو اور خاص طور پر وہ تمام مخیر حضرات جو اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، اپنی مدد ان غرباء تک پہنچانے کا انتظام کرتے ہوئے حقیقی قربانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو یہ کاوش یقیناً اس طرح پوری ہوگی۔ میرے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں ہماری احساس کی ٹرانسمیشن و دیگر ہمارے ARYQTV کے پروگرامس، تو الحمدللہ آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا علم اور روشنی آپ تک پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی خدمت دینیہ کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم سر، خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ایک سماجی شخصیت، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ایسی شخصیات کو میں ہمیشہ کہتا ہوں دعوت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سماجی خدمت میں گزرا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت میں گزرا ہوتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں، ان کی تکالیف کم کرنے میں ان کا ایک پریکٹیکل، ایک عملی کردار ہوتا ہے۔ تو ایسی شخصیات جب آپ سے گفتگو کرتی ہیں، آپ تک اپنی بات، اپنے جذبات پہنچاتے ہیں تو دل مائل ہوتے ہیں خدمت خلق کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپیل پر بھی لوگ بڑی تعداد میں الحمدللہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ جاوید میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، خیر مقدم ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا برکت۔
تو ابھی انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے. اور مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نعت خواں سعد چشتی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا بھی خیر مقدم. جزاک اللہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن جو باقاعدہ آغاز ہے ہمارا وہ اللہ رب العزت کے کلام سے ہوتا ہے. تو حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین اور ہماری سماعتوں کی نظر کریں. بسم اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور یقیناً جب ہماری سماعتیں اللہ رب العزت کے ذکر سے معطر ہوتی ہیں، منور ہوتی ہیں، تو دل نرم پڑتے ہیں، مائل ہوتے ہیں خدمت خلق کی طرف. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہم اجتماعی قربانی کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشنز پیش کرنی ہے، اپنی زیادہ سے زیادہ محبت اس کار خیر میں شامل کرنی ہے، تاکہ ایک بڑے لیول پر ایک عظیم الشان انداز سے ہم یہ قربانیاں بھی اللہ کی راہ میں پیش کریں، اور جو حاصل ہونے والا تمام گوشت ہے وہ غربا میں، فقراء میں تقسیم ہو. تو ایک گزارش اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جو آپ سمجھ لیں ابتدا میں جو آپ سے گفتگو کی ہے سرنامہ کلام میں، جو ایک تمہیدی گفتگو تھی، اس میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا، ایمفیسائز کیا میں نے بار بار ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی، کہ غربت بہت زیادہ ہے، پسماندہ علاقے. آپ یقین کریں، آپ فوٹیجز میں دیکھتے ہیں
کہ ایسے ایسے ایریاز جہاں پر جانا محال ہے ایک عام انسان کا، وہاں پہنچ کر کوئی بھی موقع ہو، کوئی آپ سمجھ لیں آفت آئی ہو، کوئی قلت کا معاملہ ہو، کوئی ایسے ایب نارمل حالات ہوں کہ جہاں پر انسانیت کو ضرورت ہے، الحمدللہ آئی کین سے اٹ پراؤڈلی کہ احساس الحمدللہ اللہ کے کرم توفیق سے پہنچا ہے، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے یقیناً آپ مخیر حضرات کے تعاون سے۔ تو ہمیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ اپیل ہم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں دیکھنے والوں میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک طرف اپنی عبادت اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں، اور دوسری جانب ان میں یہ جذبہ موجود ہے کہ جب بھی انسانیت کی خدمت کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، غربا، مسکین، مستحقین، جو ہمارا ایک مفلس نادار طبقہ ہے، اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جب بھی ہم آپ کو آواز دیتے ہیں تو بڑی تعداد میں الحمدللہ آپ کا ایک رسپانس آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام کاوشوں کو، خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایسے علاقے، ایسے گھر، ایسی جھوپڑیاں، ایسے کچے مکان موجود ہیں کہ جہاں گوشت تو پہنچ جائے لیکن پینے کے لیے صاف پانی بھی ان علاقوں میں میسر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گوشت آپ نے پہنچا دیا لیکن جو بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس سے کھانا تیار ہوتا ہے، وہ مسالہ جات، گھی ہے، اس کے علاوہ مسالے ہیں، دیگر جو نمک ہے، اشیاء ہیں، تو وہ اگر موجود نہیں ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ گوشت تو آ گیا لیکن اب اس کو پکائیں کیسے، دیگر لوازمات جو ہے وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں۔ تو ایسے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف قربانی کے لیے اپنے جو جانور ہے یا اس کے جو شیئرز ہیں وہ ہمیں آپ یہاں پر نوٹ کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ راشن بیگز ہم چاہتے ہیں کہ ان غربا تک پہنچیں، اور صاف پینے کا پانی جن علاقوں میں میسر نہیں، دور دراز ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو جانا پڑتا ہے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پر مین پاور کسی گھر میں موجود نہیں ہے، ہمارا بھائی گیا ہوا ہے کام پر، ہماری بہن کو بچوں کے ساتھ مطلب دور دراز سفر کر کے جانا ہے، پانی لانا ہے، اور دور دراز سفر کرنے کے باوجود ناظرین جو پانی لانا ہے وہ پانی گرد آلود پانی ہے اور اتنا پولیوٹڈ پانی ہے کہ میں اور آپ پینا تو کجا مطلب اس سے شاید اپنے ہاتھ دھونا بھی تصور نہ کریں، لیکن مجبور ہے خلق خدا کہ اس کو پانی، آپ کو پتہ ہے زندگی ہے اور پانی کے بغیر زندگی کا جو سروائیول ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو سم ہاؤ ان کو مینج کر کے اور بس اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ پانی پینا پڑتا ہے، جس سے کئی بیماریاں بھی ان کو جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں پانی کے ہینڈ پمپس لگانے ہیں تاکہ خلق خدا سیراب ہو، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت عظیم خدمت ہے۔ آپ اس دنیا میں آج ہیں کل نہیں ہیں، لیکن آپ نے اگر کہیں ہینڈ پمپ لگایا ہے، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آج ہمارے پاس کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، لیکن کل اگر آج ہمیں اس دنیا فانی سے جانا پڑے، اپنی جان آفرین کے سپرد کرنا پڑے، تو وہ جو مال ہے وہ یقیناً وراثت بن جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم ایک طرف اس کا ایک بڑا حصہ خدمت خلق میں لگائیں، اپنے لیے آخرت کے لیے ایک بینک بیلنس جو ہے نا، دنیا کے لیے تو سب بناتے ہیں نا، 4 دن کی زندگی کے لیے کتنے ایفرٹس کرتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس اسٹرانگ ہو، اس زندگی کے لیے جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کتنی رب کی نعمتیں اور برکتیں ہیں جس پر کیا ہی بات کی جائے، کیوں نہ اس بینک بیلنس کو ہم اسٹرانگ کریں اور آخرت کے لیے ہم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جمع کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ہینڈ پمپس کی محبتیں بھی شامل ہوں، ڈیٹیلز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہمارے والنٹیئرس آپ کے منتظر ہیں، آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، سنگل کال پر آپ کو تمام تفصیلات فراہم کر دی جائیں گی، کس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں، پیمنٹ موڈز کیا ہیں، پیمنٹ کے ریسورسز کیا ہیں، تمام چیزیں بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ آپ تک ایک گائیڈ لائن پہنچائی جائے گی اور آپ پھر یہ محبتیں شامل کر سکتے ہیں۔ راشن بیگز کے لیے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کا رسپانس آئے، اور ابتدا میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بھی یہی کرنا چاہتا ہوں، حضرت ہم گویا کہ چاہے قربانیوں کے لیے ان سے اپیل کر رہے ہیں، ہم راشن بیگز کی اپیل کر رہے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ پانی کے ہینڈ پمپس ان علاقوں میں لگائے جائیں جہاں پر پانی میسر نہیں۔ آپ یقین کریں اگر ہمیں پیاس لگ رہی ہو ڈاکٹر صاحب اور پانی اگر موجود نہ ہو، ہم چند منٹ میرے خیال سے ہمارے لیے انتظار کرنا مشکل اور محال ہوتا ہے، تو ایسے علاقے کے جہاں پر دور دراز پہنچ کر بھی پانی ملے تو وہ بھی آلودہ پانی ملے تو کس قدر مشکل ہے۔ تو ایسے میں کہ جب اتنے مشکل میں لوگ ہوں، اتنی تکلیف میں لوگ ہوں، اور کوئی بندہ مومن وہاں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک ہینڈ پمپ لگوا دے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو راشن بیگز پہنچا دے، اور عید قرباں پر ذبیحوں کے ذریعے جو حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ ان غربا تک پہنچا دے، یہ جو تمام خیر کے کام ہیں، اس میں بندوں کا کیا فائدہ ہے اور کیا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں ملتی ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله خالق الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان اللہ. 15 ایئرز سے یہ عظیم الحمدللہ احساس کی چھتری کے تحت یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا جا رہا ہے. یقیناً کیو ٹی وی کی پوری ٹیم اور احساس کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے الحمدللہ. اور قابل تقلید بھی ہیں اور قابل لائق صد تحسین بھی ہیں. اللہ جل وعلا تمام کی ان عظیم کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. اور ایسے ایریاز میں پہنچنا کہ جہاں کوئی یعنی پانی کی سہولت نہ ہو، کھانے کی سہولت نہ ہو، تو سب سے پہلے تو وہ حدیث پاک میں عرض کرتا چلوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ. حدیث پاک کا مفہوم آقا کریم فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، خالق کائنات دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، دوسری حدیث پاک وہ نظروں کے سامنے ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ من کربات یوم القیامہ. آقا کریم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن خالق کائنات اس کی آخرت کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. تو یہ کتنی عظیم سعادت آپ کو مل رہی ہے کہ احساس نے یہ لوگوں کا احساس کیا کہ آپ ان کے ساتھ احساس کریں. تو ہم سب کو مل کر اس حوالے سے غور و فکر کرنا ہوگا. اللہ. اور اس بات کو یاد رکھیں، وہ حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایک شخص صحرا میں تھا اور صحرا میں جا رہا ہے اور اچانک سے آواز آتی اسقی حدیقۃ فلاں، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. اچھا، نام بھی ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. اچانک سے جب بادل گرجی اور اس نے یہ آواز سنی تو وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور بادل نے ایک پتھریلی زمین پر وہ پانی کا یعنی وہ بارش کا پانی برسایا. اب یہ شخص حیران و پریشان کہ بادل سے آواز آ رہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. اب یہ شخص پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ آخر یہ پانی جا کہاں رہا ہے. اب وہ پتھروں سے وہ پانی ہوتا ہوا ایک نالی میں پہنچا، پھر وہاں سے پھر ایک بڑے تالاب میں پہنچا، اور یہ شخص پیچھے پیچھے چل رہا ہے. آخر دیکھوں وہ شخص ہے کون کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے. اور آخر یہ شخص اس مقام پہ پہنچا، دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ کھیتوں میں پانی ڈال رہا ہے. تو پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے؟ تو تمہارا نام میں نے سنا، بادل کی گرج میں تمہاری آواز کو سنا، تمہارے نام کو سنا. اس نے بتایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھئی تم کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی آپ اپنا نام بتائیں. تو اس نے بتایا کہ بھئی آپ ویسے تو میں نہیں بتانا چاہتا کہ کیا وجہ ہے، لیکن آپ نے بات پوچھ لی ہے تو اب اس راز سے پردہ ہٹا دوں. اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھیتوں میں پانی پہنچ رہا ہے. یعنی آپ خود حیران و پریشان ہوں گے کہ بادل گرج کر اس سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. یقیناً یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آتا ہے. اس نے کہا اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ 3 کام میں کرتا ہوں. وہ 3 کام یہ ہے کہ انا آکلو وعیالی آکلو، یعنی انا وعیالی آکلو ثلاثا. اس نے کہا کہ میں اور میرے فیملی اس میں سے یعنی جو بھی کھیتی باڑی ہوتی اس کا ایک حصہ، 1/3 حصہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود کھاتے ہیں. وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور کہا کہ اس کا تیسرا حصہ ہم کیا کرتے ہیں، اسی کاشتکاری میں کھیتی باڑی میں دوبارہ لگاتے ہیں. اور تیسرا ایک اہم کام وہ یہ ہے کہ انا اتصدق فیہا للہ تعالی، کہ میں اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے یہ 1/3 مال راہ خدا میں دے دیتا ہوں. اسی کی یہ برکت ہے کہ خالق کائنات نے میرے رزق میں یہ برکت عطا فرمائی. تو آپ اپنی کمائی کا کچھ حصہ راہ خدا میں کے لیے کچھ وقف کر دیں. یہ کچھ ڈالرز، یہ کچھ آپ کے پاؤنڈز، یہ آپ کے کچھ روپیز، یہ کوئی آپ کے درہم، یہ آپ کے ریال، یہ یقیناً یہ آپ جب دوسروں کی مدد میں صرف کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے مدد کر رہے ہیں، یہی مال کل آپ کے لیے قیامت کے دن جنت میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. اللہ اکبر. تو دین میں بھی برکت، دنیا میں برکت، اور آخرت میں بھی عظیم برکت. آخرت میں برکت اور اللہ کی رضا. مطلب کہتے ہیں نا جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، پھر اس کو کیا چاہت، پھر کیا خواہش رہ جاتی ہے. تو
کائنات کا ذرہ ذرہ چاہتا ہے کہ وہ رب کی رضا حاصل کرے۔ تو بہرحال میں خراج عقیدت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خوبصورت گفتگو، بہت ہی موٹیویشنل اور ترغیبی گفتگو۔ میں کوئی بھی بندہ مومن جو سادہ ذہن بھی رکھتا ہے اس کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی میں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، جو حضرت نے گفتگو فرمائی نا، مطلب جو آپ سمجھ لیں لب لباب، حاصل کلام، خلاصہ گفتگو وہ یہی ہے کہ تم دوسروں کے کام آسان کرنے میں لگ جاؤ، آسمان والا تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ اور یقین کریں کہ یہ تو رزق کے معاملات رب نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں تو یاد رکھیں وہ آپ نہیں کر رہے، آپ کا رب آپ کو یہ سعادت عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کو یہ توفیق دینا چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیں۔ اللہ چاہے تو وہ سب کو برابر کا تقسیم کر دے، اللہ چاہے تو آپ کو نہیں اسی کو دے دے جس کے لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ یہ میرے رب کی منشا ہے، میرے رب کا انتظام ہے۔ تو اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جو برکات کو اس کو مل رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں آپ یقین جانیے کہ آپ کا رب آپ کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ محبت، یہ خوبصورت گفتگو اگر آپ تک پہنچی ہے اور آپ کے دلوں پر دستک ہوئی ہے اور آپ کا دل مائل ہوا ہے، آمادہ ہوا ہے کہ نہیں واقعی اس سے بہت برکتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت کی، تو ہمیں یہ مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر مدد کریں گے تو مدد کرو تاکہ مدد کی جائے، دوسروں پر رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ جاوید بھائی یہیں سے میں جو کیا خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے آج بڑی انرجی کے ساتھ بڑا پیارا اسٹارٹ لیا، میں بڑا متاثر ہوا بلا مبالغہ الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی محبت، آپ کی ایک موٹیویشن، ترغیب بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیر بھائی دیکھیں، یہ عید الاضحیٰ کا ایک سیزن ہے اور ہر سال یہاں ہم بیٹھتے ہیں، مختلف مواقع پہ بیٹھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک خاص سیزن ہوتا ہے جس میں اپیل تو ہر سال کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہر سال اس کے آپ کے جو ریکارڈ ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آج کل کے جو حالات آپ نے جو بتائے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، جو ہم اپنے ارد گرد صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اس اپیل میں بڑی یعنی زور چاہیے اور اتنا اثر ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو بھائی بہن دو باہر کے ممالک میں دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں لوگ جو ہے نا وہ احساس کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی وہ تو کرتے ہی ہیں۔ اگر آپ یہ ٹرانسمیشن نہ سجائیں پھر بھی آپ کو لوگ جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کر کے بھی آپ کو دیں گے۔ ایسا ہی تو کہ ٹرانسمیشن تو 2-3 گھنٹے کی ہے ہماری، لیکن آپ 24/7 اور 365 دن جو ہے نا الحمدللہ آپ کے دکان دروازے کھلے ہوئے ہیں، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہوئے ہیں کہ اور آپ یہ اس میں اسی رب نے کھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ کسی کا یعنی ہم جو بیٹھے ہیں یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ بن جائے بہانہ ہے تو، لیکن یہ کہ جس کو کرنا ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھیں، میں پہلے بھی پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی شاید بات ہوئی تھی تو یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانیاں بہت ساری ہوں گی لیکن انسان کی نیت جو ہے نا وہ تولی جائے گی۔ واہ واہ واہ، قربانی نہیں تلے گی، قربانی تو بے شمار پڑی ہوگی لیکن نیت جو ہے نا وہ اصل دخل ہے۔ تو آپ دیکھیں جو چیز کرنی ہے وہ میں نے کرنی ہے، اگر اس کی اچھی نیت کر کے میں اچھی جگہ کسی صحیح راستے پہ خرچ کر دوں گا تو وہ زیادہ جو ہے نا کارآمد ہو جائے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جاوید بھائی، میں نے دیکھا، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ بہت سارے لوگ ساری چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں سوائے نیت کے، سارا نیت تو معاملہ ہی پہلے بگڑ نا گیا۔ دیکھا ہم نے پڑھا بھی اور حدیث بھی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ بچے کو یاد ہے ہمارے، ہم یعنی ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ ایسا ہے کہ یہ لازمی یاد ہے، عمل نہیں کرتی، یہ اور بات ہے۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس کو اپناتے نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مقصد یہ بچے کو معلوم کہ یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ قربانی کا سیزن ہے اور ماشاءاللہ کس طرح کے حالات ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہ قربانی اسی انداز سے ہوگی، اس سے زیادہ طریقے سے ہوگی، لیکن اب مقصد یہ ہے کہ پیچھے آپ کے جو آپ نے کہا کہ جو کل زکوٰۃ دینے والے تھے وہ بھی اس لائن کے اب نیچے آ گئے۔ جاوید بھائی ایسا ہے بالکل۔ دیکھیں آپ بڑے بڑے چیمبرز اور کیا نام ہے فیڈریشنز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسا یعنی کافی قریب سے ہم دیکھتے ہیں
کہ ایسا ہے. میں ایک ادارے سے وابستہ ہوں تو ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت یعنی جو اچھے یعنی آپ کو کھاتے پیتے لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی لائن کے نیچے آئے ہوئے ہیں. سب معاملات سب اللہ تعالیٰ سب کے درست فرمائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اپیل صحیح طریقے سے ہم آپ کے ان تک پہنچائیں گے، ناظرین تک. اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اس اپیل کے جواب میں جو ان کو کرنا ہے اس سے زیادہ اپنے استطاعت سے زیادہ کریں، اس لیے کہ جو پچھلے سال کیا تھا اس سے زیادہ آج ضرورت ہے آپ کو. ٹھیک. تو آگے مذہب جب تک لوگ اس کار خیر میں آگے نہیں آئیں گے جب تک یہ کام اور اچھے طریقے سے نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ احساس ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے 15 سال میں تو 15 سال سے پہلے سے جانتا ہوں کہ یہ کام کرتا رہا ہے اور 15 سال سے تو باقاعدگی کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو احساس کہ اپنے ذریعے اتنے ہیں کہ کوئی نہ بھی کرے تو یہ کام آپ کا چل جائے گا، بے شک. لیکن آپ کو موقع دیتا ہے یہ احساس اور اجتماعیت میں برکت ہے. کہ مقصد ہے کہ سب اس کام میں اپنا اپنا قطرہ اپنا اپنا حصہ ملا لیں تاکہ اس کو اور اچھے طریقے سے کیا جا سکے. خوبصورت بات، خوبصورت بات. اور بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کار خیر تو ہے وہ جب اللہ نے کوئی کام کسی سے لینا ہے تو وہ تو لینا ہی لینا ہے بھائی. یہ کہ اب یہ نصیب کی بات ہے کہ کون کون اس میں شامل ہوتا ہے. اور جو جاوید بھائی نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، مان لیں کہ آج آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یو کے کسی اسٹیٹ میں ہیں، یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ میں ہیں، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ آپ کو اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، اولاد بھی نیک ہے اور رزق کی بھی فراوانی ہے، ساری آپ جو نعمت چاہتے ہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہے، آخرت کے اندر ایک ایک چیز اسی بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ پیچھے کیا کر آئے ہیں. تو آج آپ نے اپنے عمل میں خدمت خلق کو شامل کر لیا تو کل آخرت بھی اسی طرح آسان ہو جائے گی. اور جب دل نرم پڑ جائیں، دل مائل ہو جائیں خدمت کی طرف، تو دل کرتا ہے کہ جس نے ہمیں یہ موٹیویشن دی وہ ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے اور ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے. اور یہ پیش کرنے کے لیے الحمدللہ سعد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. اور ایک
مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، میری معبود سے التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں